الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں درس کے سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ آپ جو بھی چیز سنتے ہیں ان تمام اعمال میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریاکاری نہ ہو، کوئی ایسی چیز ذہن میں نہ آئے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ آج میں آپ کو کچھ اہم معلومات دوں گا اور کچھ قرآن پاک کے حوالے سے ان کی آیات کو بتاؤں گا۔ بالکل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کا صرف میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا اور اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ نمبر 1، حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ نمبر 2، عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی ہے۔ یہ اس کا میں آپ کو حوالہ دوں، یہ آیت نمبر 34 ہے، تیسرے سپارے میں آل عمران کی صورت ہے۔ نمبر 3، چوتھے سپارے کی آیت نمبر 4، جس کا کہ ترجمہ ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے فرمایا ہے۔ نمبر 4، سلام اور اس کا جواب قرآن پاک سے ثابت ہے۔ 5ویں سپارے سورہ نساء، اس کا آپ آیت نمبر 86 کا مطالعہ کریں تو آپ کو سلام کے بارے میں معلومات ہو جائے گی۔ نمبر 5، غیبت کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، اور اس کو 6 سپارے میں سورہ نساء آیت نمبر 148 میں اس کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ کسی میں عیب دین یا دنیا معلوم کرے، تو کسی نے کسی کو دین یا دنیا کو کوئی عیب پائے تو اس کو مشہور نہ کرے، مطلب ہے کہ اس کی تشہیر نہ کرے، کیونکہ اللہ سنتا اور جانتا ہے، وہ ہر کسی کی جزا دے گا۔ اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ نمبر 6، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو الہام کے ذریعے سے آگاہ فرماتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسعت، فضل و کرم کا بیان ہے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی فرمائے گا۔ نمبر 7، نیک اعمال کے وسیلے میں دعا کرنی جائز ہے، تاہم توسل بالذات ایک بدعی عمل ہے جس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ایک تو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، دوسرا یہ خیر القرون کے تعامل کے خلاف ہے۔ نمبر 8، بیوی بچوں سے بھی والدین کی خدمت کو اولیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلق عادات کے طور پر بھی مدد فرماتا ہے، جیسے جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں۔ تمام معجزات اور کرامات دونوں صرف اللہ کی معیشت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء و اولیاء جب چاہے معجزات اور کرامات کا اظہار کر سکیں۔
آخر میں توبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا۔ ہمارے بڑے جید علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے اس کو اگر بندہ توبہ کرے تو ہر گناہ کا حل ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں، تو ایسے گناہ سے توبہ کو قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، یعنی جس سے وہ توبہ کر رہا ہو۔ دوسری یہ کہ اپنے اس فعل گناہ پر نادم ہو۔ اسی ضمن میں تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ ان 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط مقصود ہوگی اور تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 یہی جو میں نے ابھی بیان کی ہے مذکورہ، اور چوتھی یہ ہے کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے۔ کسی پر تہمت وغیرہ لگانی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اس سے معاف کروائے، اور ضروری ہے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر کسی ایک یا چند ایک سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی، دوسرے گناہ اس کے ذمے باقی رہیں گے۔ توبہ کے بارے میں کچھ مزید دلائل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع یعنی کہ توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور فرمایا رجوع توبہ جب بندہ کرو اور توبہ کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ نیز یہ فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ یہ آج کا کچھ درس تھا جس میں کہ بڑی مفید معلومات اور استغفار اور توبہ کے بارے میں بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ توبہ وہی قبول ہوتی ہے اگر نیت دل میں یہ ہو کہ بھئی توبہ کر لی تو پھر آگے پھر بھی گناہ کروں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا، تو اللہ کیا ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور انسان پھر کسی گہرے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے اور اس پر دل اس حالت میں ہوتا ہے تو اس پر پھر کوئی نیک بات اثر ہی نہیں کرتی۔ میری نوجوان نسل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی کریں گے تو خود بخود آپ کے اندر ایک تو گناہوں سے بچے رہیں گے اور ایک آپ میں توبہ کی جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اہل خانہ کو اور تمام امت محمدیہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔